السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ پچھلے دن ہم نے ویڈیو کیا تصوف کے اوپر، اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ میری جو کتاب تاریخ کے اوپر عظمت رفتہ ہے، اس کا جو حصہ دوم ہے، اس کا عنوان ہے اسلام کے نام پر فرقہ واریت کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی۔ تو اس میں ہم نے یہ بتایا ہے اصولی طور پر کہ فرقے بنے کیسے اور ڈیولپ کیسے ہوئے، تو یہ چیزیں ہم نے وہاں پر پیش کی۔ تو اس سلسلے میں ہم نے یہ بتایا کہ تصوف اسلام میں کیسے داخل ہوا۔ تو نبوت کے سلسلے میں ہم نے بات کی تھی، بتایا تھا کہ نبوت کیا ہوتی ہے، اور جیوز کے ہاں وہ نبی کیا ہوتے تھے، اور قرآن جو ہے وہ انبیاء کو کن معنوں میں، رسولوں کو کن معنوں میں ان کے لیے انبیاء کا لفظ استعمال کرتا ہے، نبی کس کو بولتے۔ تو یہ چیز ہم نے واضح کی تھی۔ تو جو جیوز جس معنوں میں لیتے تھے، اسی معنوں میں پھر تصوف کے ذریعے سے یہ چیزیں ڈالی گئیں، اور پھر انبیاء کو پیش گوئیاں کرنے والا بنایا گیا۔ اس کے بعد پھر وہ معجزات اور آگے پھر بہت ساری چیزیں ہوگی۔ تو تصوف کی یہ بنیادی چیزیں ہیں، پیش گوئیاں، معجزات، آگے پھر اولیاء کے اندر کرامات، تو یہ بنیادی چیزیں۔ تو اس انداز سے پھر یہ جو تصوف ہے وہ پھر اسلام میں داخل کیا گیا۔ تو ایک چیز تو ہم نے نبوت کے لحاظ سے بتائی۔ آج ہم بتائیں گے کہ تصوف کا جو دوسرا سیگمنٹ ہے، جو دوسرا پلر ہے، وہ کیا ہے؟ روحانیت۔ یہ جو روحانیت کا لفظ ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ یہ کہاں پہ ہے؟ یہ کیسے بنا؟ قرآن کا ایک لفظ ہے روح، قرآن میں اس کو الروح کہا گیا ہے۔ تو وہ جو روح ہے، اس سے روحانیت بنائی گئی، یعنی قرآن سے لفظ لیا گیا تو اس کو ذرا چینج کر کے اس روح سے روحانیت بنائی گئی۔ تو روحانیت کا لفظ کون ہے قرآن کے اندر؟ جب روحانیت بنائی گئی تو پھر اس کے معنی یوں دیے گئے کہ جو اولیاء ہوتے ہیں ان کے اندر روحانی قوتیں ہوتی ہیں، وہ روحانی قوتوں کی زور پر جو چاہیں کر سکتے ہیں، ان کے پاس خدائی اختیارات ہوتے ہیں، جس قسم کا چاہیں وہ کرامت دکھا سکتے ہیں، ان کو غیب کا علم ہوتا ہے، وہ مستقبل کی خبریں جانتے ہیں، وہ پیش گوئیاں کرتے ہیں اور وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں پھر یہ کی گئیں۔ تو روحانیت آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو میری کتاب عظمت رفتہ ہسٹری کے اوپر دوسرا حصہ، اس کے اندر یہ جتنا بھی میٹر ہے ہم ان ویڈیوز کر رہے ہیں، تو وہ اس کے اندر ہے، ہم اس کو ایکسپلور کر رہے ہیں، اس کے اوپر ویڈیو کر رہے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے روحانیت کے اوپر۔ تصوف کی روح سے مادی دنیا فریب اور قابل نفرت ہے۔ دیکھیں یہ مسلمان کیوں دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اس کی ریزن کیا ہے؟ تصوف کا یہ عقیدہ ہے، اور یہ ارسطو سے چلا آ رہا ہے۔ ارسطو نے کہا تھا کہ یہ دنیا جو ہے اس کی کوئی ریئلٹی نہیں ہے، یہ ایلوژن ہے، یہ گاڈ کا خواب ہے۔ گاڈ سویا، جب وہ اٹھے گا تو یہ خواب ٹوٹ جائے گا، دیٹس آل۔ اب ہم دیکھیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ جب آپ اس دنیا کو حقیر سمجھیں گے، مکھی کے پر کے برابر اس کی حیثیت سمجھیں گے، اس کو مری ہوئی لاش سمجھیں گے، جیسے لاش سے کراہت کی جاتی ہے، اس دنیا سے کراہت کریں گے، تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ اس دنیا میں ذلت اور خواری ہوگی، کیونکہ یہ دنیا میٹر سے بنی ہے، اور میٹر کو اللہ نے بنایا ہے، اور اس کو اللہ نے بالحق قرار دیا۔ ابھی ہم آگے اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو پہلے یہ بنیادی چیز سمجھ لیں کہ روحانیت میں ہوتا کیا ہے، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، انہوں نے یہ عقیدہ دیا اہل تصوف نے، کہ جو اہل تصوف کے جو اولیاء ہیں، اہل تشیعوں کے اپنے اولیاء اور سنیوں کے بھی اولیاء، یہ دونوں فرقوں کے ہیں، تو دونوں فرقوں میں یہ تصوف پایا جاتا ہے۔ تو تصوف کی روح سے مادی دنیا قابل نفرت ہے، یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ تصوف کا بنیادی عقیدہ ہے۔ تو جو کچھ قوت ہے، پاور ہے، وہ ان اولیاء کے پاس ہے، جن کو تصوف کہتا ہے کہ یہ اولیاء ہے۔ اب سمجھے، ایک تو قرآن کے اولیاء ہیں، وہ تو
جو بھی مومن ہے قرآن ان کو اولیاء بولتا ہے، تمام مومنون کو قرآن اولیاء بولتا ہے، اولیاء کو علیحدہ جماعت نہیں ہے۔ جو بھی ایمان لاتا ہے اور اللہ کے قوانین کی صداقت کے اوپر یقین کرتا ہے اور ان قوانین کو فالو کرتا ہے، قرآن کریم کی روح سے ایسی جماعت، مومنین کی یہ جو جماعت ہے وہ اللہ کے اولیاء ہے۔ تو یہ کوئی علیحدہ کوئی جماعت نہیں ہے۔ تصوف نے ایک علیحدہ جماعت بنایا، اولیاء کو ایک علیحدہ جماعت بنایا، اور اس میں وہ صحابہ کو بھی شامل نہیں کرتے، یعنی اتنا ان کو ممتاز اور اعلیٰ اور عرفہ رکھا ہوا ہے کہ اس میں صحابہ کو بھی داخل نہیں کرتے۔ وہ ایک مخصوص لوگوں کی جماعت ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اولیاء ہیں۔ سنیوں کے علیحدہ ہیں، اہل تشیعوں کے علیحدہ ہیں، دونوں کے۔ تو تصوف کی روح سے کیا ہے؟ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، یہ قابل نفرت ہے۔ حقیقی وجود جو ہے روح کل پرماتما ہے۔ یہ چونکہ جیوز سے آگے پھر ہندو مذہب بھی بہت قدیم ہے، تو اس تصوف میں آپ کو ہندی الفاظ بھی ملیں گے، کیونکہ ہندوؤں کے ہاں تصوف کو بہت زیادہ پروپوگیٹ کیا گیا، بہت زیادہ ڈیولپ کیا گیا۔ ان کے ہاں وہ جو چلے کاٹنے والے، تو وہ وہیں سے پھر یہ مسلمانوں میں بھی آیا، چونکہ یہ اکٹھے رہتے تھے بر صغیر میں، تو یہ چیزیں ہندو چونکہ ڈومیننٹ تھی تو وہاں سے یہ پھر چیز ادھر بھی آئی۔ تو حقیقی وجود جو ہے روح کل پرماتما، جس کو ہندی میں پرماتما بولتے ہیں، تو وہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ حقیقی وجود، ریئلٹی جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ وجود کل میں ہے، ہندی میں اس کو پرماتما بولتے ہیں۔ انسانی روح اسی کا حصہ ہے۔ اب یہ سمجھتے جائیں گے، یہ چیزیں جب آپ غور سے سنیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کتنا قرآن کریم کے خلاف ہے جتنے بھی یہ عقائد تصوف کے۔ تو انسانی روح اسی پرماتما کا حصہ ہے جو وجود کل ہے۔ اب آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ اللہ کو وجود کل کہتے، اس وجود کل کا حصہ ہے یہ انسان، تو پھر انسان اور اللہ ایک ہو گئے نا یہ، کیونکہ وہ وجود کل ہے اور انسان اسی کے وجود سے نکلا ہوا ہے، تو یہ پھر یہ بھی اللہ ہو گیا نا اپنی جگہ پہ۔ اسی سے پھر آگے وہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے نظریات پیدا ہوئے کہ وحدت الوجود یہ ہے کہ تمام چیز اسی ایک وجود سے بنی ہوئی ہے، تو یہ بھی خدا ہے۔ انسان، حیوان، نباتات، یہ ساری چیزیں اسی وحدت الوجود سے ہیں، تو یہ بھی خدا ہے۔ تو سمجھتے جائیں یہ چیزیں کیا ہیں، یہ ہے تصوف۔ لوگ پوچھتے ہیں عام طور پر تصوف کیا ہے، تو اس میں آپ کو سمجھ آئے گا کہ تصوف کیا ہے اور اس کی ریئلٹی کیا ہے۔ تو انسانی روح اسی کا حصہ ہے، وہ جو وجود کل ہے، لیکن وہ مادہ کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، یعنی وہ کسی طرح سے وجود کل سے علیحدہ ہوگی، یعنی انسان کی جو ذات ہے، انسان جو ہے وہ اپنے اللہ سے علیحدہ ہو گئے کسی طرح سے۔ پہلے یہ ایک تھے تو وہ علیحدہ ہو گئے، جب وہ انسانوں کی روحیں اللہ سے علیحدہ ہوئیں تو وہ مادہ کی دلدل میں پھنس گئیں۔ یہ بڑے اہم چیزیں ہیں، بڑے اہم کانسیپٹ ہیں۔ اگر آپ نے تصوف کو سمجھنا ہے تو پھر اس کو غور سے سمجھیں گے، اگر آپ اس کو نہیں سمجھنا چاہتے تو آپ ویڈیو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو وہ لوگ ویڈیو دیکھیں جو تصوف کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس کی ریئلٹی کیا ہے، اس میں کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا چیز ہے۔ تو وہ انسان جو ہے اپنے وجود کل سے یعنی اللہ سے علیحدہ ہوئے، اور انسانی روح جو ہے وہ مادہ کی دلدل میں پھنس گئی۔ اس سے نکلنے کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا؟ تصوف کہتا ہے کہ اسے دنیا کو ترک کرنا ہوگا، دنیا چھوڑنی پڑے گی۔ دنیا قابل نفرت ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، تو اس سے پھر دنیا کو ترک کرنا ہوگا۔ اس کے لیے پھر چیلے کاٹنے پڑیں گے، جنگلوں میں جانا پڑے گا، صحراؤں کی خاک چھاننی پڑے گی، غاروں میں جانا پڑے گا۔ پھر وہ روایتیں بھی انہوں نے وضع کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جاتے تھے تاکہ ان کو چلا کے لیے وہ کوئی جسٹیفیکیشن مل جائے۔ سمجھ آئیے کس طرح سے روایات وضع کی گئی۔ نبوت سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جاتے تھے تو وہاں پہ مراقبہ کرتے تھے، چلہ کشی کرتے تھے، وہاں پھر چلے پھر انہوں نے بنائے، یعنی ایک چیزیں انہوں نے خود بنائیں اور اس کا جواب جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں روایتیں بنا کے لے لیا انہوں۔ اچھا،
تو اس کے لیے انہوں نے پھر کیا کہا، دنیا کو ترک کرنا ہوگا، وہ ایسے کہ کروڑوں تناسخ یعنی وہ جو چکر ہیں اواگون کے تناسخ کے، اس سے ان کو گزرنا ہوگا۔ تب انسانی روح مادہ کثافتوں سے پاک ہو کر، کثافتیں یعنی یوں کہہ لیں گندگی، ان سے پاک ہو کر اپنے حقیقی وجود یعنی روح کل یعنی پرماتما میں جا کر مل جائے گی۔ یہ طریقہ ہے جی واپس اس کے ساتھ ملنے کا، یعنی یہ کسی طرح اپنے وجود کل یعنی اللہ سے انسانی روح علیحدہ ہوگی، اب وہ مادہ کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، اب اس کو واپس اپنے وجود کل یعنی اللہ کے ساتھ، اللہ کے وجود کے ساتھ ملنے کے لیے اسے یہ دنیا ترک کرنا ہوگی، چلے کاٹنے ہوں گے، کروڑوں چکروں سے گزرنا ہوگا، کروڑوں اپنی جونیں بدلنا ہوگی، تو وہ بدلتی وہ بالآخر وہ اپنے وجود کل یعنی اللہ سے مل جائے گی۔ تب انسانی روح پھر کیا ہوگا، مادہ کی کثافتوں سے پاک ہو کر اپنے وجود کل سے یعنی پرماتما سے یعنی اللہ سے مل جائے گی۔ اس طرح پھر اس کو نجات یا مکتی مل جائے گی، یہ مکتی ہندی لفظ ہے، تو اس طرح اس کو پھر نجات یا مکتی مل جائے گی۔ تصوف میں اسے وصال کہا جاتا ہے، یہ وصل ہوتا ہے مل جانا، یعنی یہ چیز اس سے نکلی، یہ علیحدہ ہو گئی، اب واپس اس میں مل جائے تو یہ اس کو بولتے ہیں ان کا وصال ہو گیا، وصل ہو گیا، ان کا ملاپ ہو گیا، تو یہ پھر انسان جو ہیں وہ اللہ سے جا کے مل جائیں گے، یہ پھر ایک وجود بن جائیں گے، اللہ اور یہ انسان اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری پھر ایک اپنے وجود سے مل جائے گی، یہ ہو گیا وصال۔ اچھا، اب یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ تناسخ یا اواگون سے مراد ہے روح کا ایک قالب سے دوسرے قالب میں چلے جانا۔ یہ سمجھ لیں تناسخ کیا ہوتا ہے یا اواگون کیا ہوتا ہے، یہ ایک ہی چیز ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ روح کا ایک قالب سے دوسرے قالب میں ٹرانسفر ہو جانا۔ تصوف کے برعکس قرآن مادہ کی تخلیق اور اس کے مقصد کو حق قرار دیتا ہے۔ اب ہم نے تصوف کی بات کی، اب ہم آتے ہیں قرآن کی طرف کہ تصوف نے تو مادہ کو، کائنات کو قابل نفرت قرار دیا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے کائنات کے متعلق، میٹر کے متعلق، میٹیریل لا کے متعلق، فزیکل لاز کے متعلق، اور اس کا مقصد آبجیکٹو کیا بتاتا ہے؟ ابھی دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، بالحق پیدا کیا۔ یہ حق کیا ہوتا ہے؟ جو حقیقت بن کر سامنے آ جائے، اس میں الوژن نہ ہو، اس میں ریئلٹی ہو، جو حقیقت بن کر سامنے آ جائے، اس کو حق بولتے ہیں۔ اور آگے پھر اس کا مقصد بتا رہا ہے کہ یہ جو آسمان و زمین ہے، یہ جو فزیکل یونیورس ہے، اس کو ہم نے یعنی میٹر کو ہم نے بنایا اور بالحق پیدا کیا، اور آگے اس کا آبجیکٹو بتا رہا ہے کیوں بنایا، اس کا آبجیکٹو کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ کہتا ہے کہ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تاکہ ہر نفس نے جو کمایا اس کی جزا دی جائے اسے، جس نے جو کچھ کمایا اس کی جزا اسے دی جائے اور ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے۔ یہ ہے جی مقصد کائنات کا۔ اب کائنات کا مقصد کیا بنایا گیا کہ اگر رسول کو پیدا نہ کرتا اللہ تو وہ کائنات بھی نہ بناتا۔ اب یہ دیکھیں قرآن کے بالکل خلاف ہے، بظاہر عقیدت کے لحاظ سے بڑی اچھی چیز ہے، یہ بڑے لوٹ پوٹ ہوتے ہیں، لیکن ہم نے تو قرآن کو دیکھنا ہے نا۔ وہی ایسی بات، ایسی جذباتی بات، یہ تو جذباتی بات ہے نا کہ اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات کو بھی پیدا نہ کرتا، یہ جذباتی بات ہے نا۔ اس سے لوگوں کو بڑا خوش کیا جا سکتا ہے، بڑے نذرانے لیے جا سکتے ہیں، لیکن قرآن حقائق کو پیش نظر رکھتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ، ہم نے یہ کائنات، میٹیریل، یہ یونیورس اس لیے بنائی ہے، اس کے فزیکل لاز اس لیے بنائے ہیں تاکہ ہر نفس نے جو کمایا اسے اس کی جزا دی جائے اور ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے۔ اس یونیورس میں آپ بیج، زمین میں بیج پھینکتے ہیں، اگر بیج صحت مند ہو
اور اس کے ساتھ اگر اس کو کھاد پانی دیں تو وہ بیج اگے گا، درخت بنے گا، اس کو پھل لگیں گے۔ اس کا عمل ضائع نہیں ہونے دیتی یہ کائنات۔ تو یہ ہے، آپ کوئی جرم کرتے ہیں، اسی کائنات کے اندر آپ کا وہ ڈی این اے ہے، وہ جب وہ چیک ہوگا تو آپ کا جرم سامنے آ جائے گا، ثبوت کہ آپ نے یہ جرم کیا ہے۔ آپ کی آواز ریکارڈ ہو جاتی ہے، آپ کے فنگر پرنٹ آ جاتے ہیں، آپ کی وائس جو ہے وہ پہچانی جاتی ہے، آپ کا ڈی این اے سے آپ کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے، آپ کا بلڈ ٹیسٹ سے پتہ چل جاتا ہے۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہے کائنات بالحق۔ تو اس کو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے ایک ایک عمل کا یہ نتیجہ مرتب کر رہی ہے، اور اس کی ابھی میں نے آپ کو مثالیں دی کیسے مرتب کر رہی ہے۔ تو ایک روح وہ ہے جو اللہ نے انسان میں پھونکی۔ اب ہم آ جاتے ہیں وہی جو کہ آج کا ٹاپک روحانیت کا ہے۔ اب ہم بتائیں گے کہ یہ جو لفظ روح ہے، جس سے انہوں نے روحانیت بنایا، پھر روحانی قوتیں بنائیں، پھر انہوں نے معجزات کرامات بنائیں، تو قرآن نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ جس لفظ کو بگاڑ کر انہوں نے کیا سے کیا بنایا، تو قرآن کریم کے اندر وہ لفظ آیا تو اس کی کیا میننگ ہے۔ تو ایک روح وہ ہے جو اللہ نے انسان میں پھونکی۔ یہ انسان کی نہیں بلکہ اللہ کی ہے، اس کے اوپر انسان کی کوئی ملکیت نہیں ہے، انسان میں پھونکی ہے۔ جیسے کوئی الیکٹرک آلہ ہے، اس کو چلانے کے لیے آپ کرنٹ دیں گے تو وہ جو بلب ہے روشن ہو جائے گا، پنکھا چلنے لگ جائے گا۔ آپ اس کو الیکٹریسٹی کی سپلائی نہ دیں، وہ بند ہو جائے گا۔ تو یہ جو انسان ہے، میں بول رہا ہوں، اپنے جسم سے کام لے رہا ہوں، اپنی زبان سے الفاظ ادا کرا رہا ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں، میری آنکھیں، میں اپنی آنکھوں کے ذریعے سے آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ میں کون ہے؟ یہ کیسے کام کر رہا ہے، کیسے اس باڈی سے کام لے رہا ہے؟ یہ جو میں ہے، اس کے اندر جو انرجی پھونکی ہے، اس کی قرآن کریم بات کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے ہماری پھونکی ہوئی ہے، انسان کی ملکیت نہیں ہے، یہ ہماری ہے۔ تو اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انسان کی نہیں بلکہ اللہ کی ہے۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اللہ نے اس انسان میں اپنی روح یعنی ڈائیوائن انرجی پھونکی۔ تو یہ اللہ نے پھونکی، یہ اللہ کی اقتدار ہے، اس کی قوت ہے، اس نے پھونکی، انسان کی یہ نہیں ہے۔ تو اس نے پھونکی، تو یہ میں کے اندر وہ قوت، وہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ وہ اس باڈی سے کام لے لے۔ دیٹس آل۔ یہ ہے اس روح جس کو بگاڑ کے روحانیت بنائی گی۔ تو یہ روح جو ہے، جن کے متعلق وہ روحانی قوتوں کا دعویٰ کرتے ہیں، ان میں بھی یہی روح ہے، اور ایک عام انسان، ایک مزدور، ایک کلرک، ایک کوئی پیشہ ور، کوئی تاجر، اس میں بھی وہی روح ہے۔ تو اللہ نے تو کسی میں کوئی فرق نہیں کیا کہ وہ جو جن کو یہ ولی بولتے ہیں ان کے اندر روحانیت آ جائے، روحانی قوتیں آ جائیں، وہ جو چاہیں وہ کر دیں، مستقبل کی خبریں دے دیں، کوئی معجزات دکھا دیں، کرامات دکھا دیں، بالکل نہیں۔ یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ تو یہ سمجھیں کہ قرآن کریم نے کیا بات کی ہے، ایک انرجی اس کے اندر پھونکی ہے نفس کے اندر، اور وہ اس کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہوگی، وہ اس باڈی سے کام لے رہا ہے۔ یہ باڈی اپنی میٹیریل ایج ختم کرنے کے بعد جب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، لیکن وہ نفس نہیں مرتا، وہ تو پھر جواب دہ ہے اپنے، اس نے اس باڈی سے جو کچھ بھی کرایا اس کے لیے وہ جواب دہ ہے۔ اگر وہ بھی مر جائے تو پھر اس سے جواب کہاں سے لیا جائے گا؟ اس باڈی نے کوئی کام اپنی مرضی سے تو کیا نہیں۔ میں نے موبائل چوری کیا ہے ہاتھ اٹھا کے، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے ہاتھ نے چوری کیا، میں نے نہیں کیا۔ آپ یہ کہیں گے ہاں میں نے کیا، حالانکہ ہاتھ نے اٹھایا ہے۔ سمجھ آ رہی ہیں یہ چیزیں؟ یہ کانسیپٹ ہیں بیسک سمجھنے کے۔ جب تک آپ نہیں سمجھیں گے تصوف کی سمجھ نہیں آئے گی، پھر اسی کی بھول بھلائیوں میں رہیں گے۔ تو یہ ہے جی الروح، جس کو قرآن کے وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اللہ نے انسان میں اپنی روح پھونکی، ڈیوائن انرجی پھونکی۔ اور آگے کہتا ہے کہ وہی، یہ دیکھیں قرآن میں وہی اور خود قرآن کو بھی روح کہا گیا ہے۔ اب ایک تو یہ روح ہے نا جو انسان میں پھونکی، جس سے وہ الائیو ہو گیا، جیتا جاگتا انسان بن گیا، اپنی باڈی سے کام لے رہا ہے، اور اس کو ارادہ اور اختیار دیا، وہ جو چاہے کرے، اچھا کرے برا کرے۔ یہ علیحدہ چیز ہے کہ اس کے ہر کام کا نتیجہ مرتب ہو رہا ہے، اچھے کام کا اچھا نتیجہ، برے کام کا برا نتیجہ، لیکن اس کے پاس ارادہ اور اختیار ہے، چوائس ہے،
آپشن ہے، اتھارٹی ہے، وہ جو چاہے کرے۔ تو یہ جو قوت ہے اتنا کچھ کرنے کی، اقتدار کی، یہ کس طرح ہوئی؟ اس کے اندر وہ روح پھونکی اللہ نے، اس سے اس کو یہ قوت مل گئی۔ اب یہ جو روح ہے، ایک تو یہ جو انسانوں میں ڈالی اور انسان جیتے جاگتے وہ ہو گئے، اس سے وہ اپنی باڈی سے کام بھی لے رہی ہے، وہ جو نفس ہے۔ اب دوسری جگہ پر قرآن کریم نے ایک تو قرآن میں وحی کو روح کہا ہے، اور پھر اس خود قرآن کو بھی روح کہا ہے، یعنی انسانوں کے اندر ایک روح ڈالی گئی، پھونکی گئی، ڈالی نہیں گئی، پھونکی گئی، جس سے وہ نفس جو ہے وہ الائیو ہوا اور وہ باڈی سے کام لے رہا ہے اور آگے رسپانسیبل بھی اپنے ہر اچھے اور برے کام کا۔ دوسرا روح کس کو کہا اللہ نے؟ وحی کو۔ اور تیسرا روح کس کو کہا اللہ نے؟ قرآن کو، یہ جو کتاب اللہ ہے اس کو بھی اللہ نے روح کہا ہے۔ اب یہ دیکھیں، میں آیتیں دیتا ہوں۔ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ، اب یہ دیکھیں، وہ ملائکہ کو الروح یعنی وحی کے ساتھ نازل کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنا واضح بات کر رہا ہے، وہ ملائکہ کو الروح یعنی وحی کے ساتھ نازل کرتا ہے۔ تو ملائکہ کس کے ساتھ آئے؟ وحی کے ساتھ۔ تو یہاں پر وحی کو قرآن الروح کہہ رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے یہ چیز؟ اسی طرح وہ آگے کہتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اس طرح ہم نے اپنے امر سے روحاً یعنی قرآن کو تیری طرف وحی کیا۔ اب یہ دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ نے قرآن کو روح کہا ہے۔ دوسری جگہ پر ہے اے رسول لوگ تجھ سے الروح کے متعلق پوچھتے ہیں، تو آگے ان کو جواب دے کیا؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ، کہہ دے کہ الروح یعنی وحی میرے رب کے امر سے ہے، یہ میرے رب کے امر سے ہے۔ وحی کو روح کہا جا رہا ہے، انسانی روح کو یہاں پر بات نہیں کی جا رہی، وحی کی بات ہو رہی ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے انبیاء کے اوپر آتی ہے۔ اس الروح کی وضاحت اگلی آیت میں اوحینا الیک، یہ دیکھیں کتنا واضح کر رہا ہے، جب وہ کہہ رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ اوحینا، ساتھ ہی کہہ رہا ہے الیک، اے رسول تیری طرف، کیا؟ روحاً من امرنا۔ تو یہ دیکھیں اوحینا الیک جو ہے، جو الفاظ ہیں تیری طرف وحی کی، یہ جو الفاظ ہیں اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ وحی کو کہا جا رہا ہے، روح وحی کو کہا جا رہا ہے، یعنی ہم انسان وحی کی۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم وحی کو مزید میں تھوڑا سا اور بات کر رہا ہوں کہ وحی کی جو نیچر ہے ہم انسان اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے جو آپ میں بتانے لگا ہوں۔ وحی کیا ہوتی ہے، کیسے نازل ہوتی ہے انبیاء پر، کیسے یعنی نازل ہوتی تھی، اب تو نہیں، اب تو اس کا سلسلہ رک چکا ہے۔ آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد نہ کوئی نبی اور نہ کوئی وحی، جو بھی دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ تو یہ جو وحی کی نیچر، نوعیت، ماہیت کیا ہے، انگلش میں اس کو نیچر بولتے ہیں، کیا ہوتی ہے اس کی نیچر، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کیسے نازل ہوتی تھی، ہم اس کو نہیں جان سکتے۔ لیکن وحی کے اندر جو تعلیم ہے دی گئی ہے انسانوں کو ان کی رہنمائی کے لیے، اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اور اس کو ہم اگر عقلی تقاضوں کے اوپر اس کو پرکھیں تو وہ پوری بھی اترے گی۔ لیکن آتی کیسے ہے، آتی کیسے تھی، نازل کیسے ہوتی تھی، کیفیت کیا ہوتی تھی، نیچر کیا ہوتی تھی، اس کو انسانی عقل نہیں سمجھ سکتی۔ یہ اللہ کی ایک انرجی ہے۔ آج تو ہم یہ الیکٹریسٹی، تاروں میں کرنٹ دوڑ رہا ہے، اگر آپ اس کو چھوئیں تو وہ اتنا جھٹکا لگے کہ انسان کی ڈیتھ بھی ہو جائے، لیکن اس کو آپ دیکھ نہیں سکتے۔ تو اللہ کی وہ جو انرجی ہے جس کے متعلق نبی کو کہا گیا کہ ما تدری مل کتاب ولل ایمان، کہ اے رسول جب تک تجھ پر وحی نہیں آئی تھی تو تجھے نہیں پتہ تھا کہ الکتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ تو وحی کی حقیقت تو یہ ہے، ہم اسے نہیں سمجھ سکتے۔ ہماری جو لمیٹڈ عقل ہے، محدود عقل، وہ لامحدود اللہ کی یہ جو وحی، اس کا قانون ضابطہ وہ کیسے نازل ہوتا تھا وہ نہیں سمجھ سکتی۔ لیکن جو قانون ہیں، جو ضابطے ہیں،
جو اصول ہیں وحی کے، جو وحی کی ایجوکیشن ہے، ہاں اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، عقلی طور پر ٹیسٹ کرنا چاہیں تو وہ پوری بھی اترے گی، لیکن اس کی نیچر کو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ نازل کیسے ہوتی تھی، کس طرح وہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کے قلب پر نازل ہوتی تھی، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اور اگر ہم کوشش بھی کریں سمجھنے کی تو نہیں سمجھ سکتے، اور اگر ہم سمجھ بھی لیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ تو تب ہے نا کہ آپ وحی کی تعلیم کے مطابق اپنا نظام بنائیں، اپنی شخصیت کی تعمیر کریں، اپنی شخصیت کو اس وحی کے جو ضابطے ہیں، جو اقدار ہیں اس کے اندر ڈالیں۔ اگر وہ نہیں ڈالتے تو پھر تو ایک انفارمیشن ہی ہے کہ وحی یوں آتی تھی، اس کا ہماری شخصیت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہماری شخصیت کی گرومنگ کس سے ہوگی؟ جب ہم وحی کے جو ویلیوز ہیں، اس کے جو اصول ہیں، ضابطے ہیں، ان کو سمجھیں گے اور اپنے معاشرے کے اندر ان کو امپلیمنٹ کریں گے، تو تب فائدہ ہوگا۔ یہ آتی کیسے تھی، نازل کیسے ہوتی تھی، یہ تو ایک انفارمیشن ہے، تو یہ ہو بھی جائے تو ہمیں کیا فائدہ اس کا؟ یہ چیز، اس پوائنٹ کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے کہ میں نے کیا کہا ہے۔ تو قرآن میں روح القدسی اور الروح الامین کے الفاظ جبریل کے لیے آئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، پہلے میں نے بتایا کن کن کے لیے آئے، اب آگے یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر جبریل کے لیے بھی روح القدس اور الروح الامین کے الفاظ آئے ہیں، جیسے کل نزلہ روح القدس من ربک بالحق۔ اے رسول تو کہہ دے کہ اس قرآن، یعنی یہ اشارہ قرآن کی طرف ہے، کہ اس کو تیرے رب کی طرف سے روح القدس نے حق کے ساتھ نازل کیا۔ یہاں روح القدسی سے مراد جبریل۔ یہاں پر یہ بھی چیز سمجھ لیں کہ جو ملائکہ اللہ کے عالم الامر کے ہیں ان کو نہیں ہم سمجھ سکتے کہ وہ جبریل کیسا تھا، وہ جو انرجی کیسی تھی، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ میکائیل کیسے ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ اللہ کے عالم الامر کے وہ ملائکہ ہیں، ان کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ جو عالم الخلق جس میں ہم رہ رہے ہیں، تخلیق کا عمل ہو رہا ہے، انسان پیدا ہو رہے ہیں، پودے پیدا ہو رہے ہیں، یہ عالم الخلق ہے۔ اس کے اندر جو ملائکہ ہیں ان کو ہم سمجھ سکتے ہیں، پودوں کے خواص ہیں، زمین کی کش ثقل ہے، سورج کی حرارت سے وہ جو سولر انرجی بنا رہے ہیں، ان ملائکہ کو تو ہم نے سمجھ لیا ہے۔ جو قومیں بھی کائناتی علوم کے اوپر مہارت حاصل کر چکی ہیں وہ ان سے کام لے رہی ہیں، اور جو ان سے ناواقف ہیں وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہی ہیں۔ جو بھی ملائکہ کو سمجھ گئی ہیں، یعنی عالم الخلق کے ملائکہ، تو وہ اس دنیا میں رولنگ کر رہے ہیں۔ تو جو وہ سائنسی علوم سے دور ہیں، کائناتی علوم سے، ان کو پھر پتہ ہی نہیں کہ کائناتی قوتیں کیا ہیں، نیچرل فورسز کیا ہیں، یہ جو ملائکہ، تو وہ پھر جاہل ہیں، آج بھی وہ محکوم ہیں۔ تو جو قومیں نیچرل فورسز کا علم رکھتی ہیں وہ دنیا میں رولنگ کر رہی ہیں۔ تو یہ اللہ کا بنایا ہوا اصول ہے جو قرآن کے اندر ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ جو جبریل ہے اس کو بھی روح القدس کہا گیا ہے۔ تو ایک اور آیت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نزل بہ روح الامین، یہاں پر روح الامین، امین کا لفظ لے کر آیا، یعنی امانت کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ وحی دی گئی۔ تو یہاں پر اس کی کوالٹی بتائی گئی ہے کہ نزل بہ روح الامین، اے رسول اس وحی یعنی قرآن کو الروح الامین جبریل نے تیرے قلب پر نازل کیا۔ یہ جو قلب ہے، قلب سے مراد یہ کلینیکل ہارٹ نہیں، قلب سے مراد مائنڈ، تیرے مائنڈ پر نازل کیا۔ تو فلسفہ کے اندر قلب استعمال ہوتا ہے لفظ، لیکن اس قلب سے مراد ایکچولی کیا ہوتا ہے؟ مائنڈ ہوتا ہے، ہیومن مائنڈ، نفس۔ تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اسے روح الامین نے یعنی جبریل نے تیرے قلب پر نازل کیا، یعنی تیرے مائنڈ پر نازل کیا۔ تو یہاں پر ہم نے یہ بتا دیا کہ یہ جو روح کا لفظ ہے یہ کن کن کے لیے بولا گیا ہے، اور اس میں ہم نے پھر یہ بتایا کہ قرآن کریم نے تو یہ تعلیم دی ہے۔ تو تصوف نے جتنا بھی روح سے روحانیت کا لفظ بنا کر آگے پھر جتنے بھی وہ
پیش گوئیاں، مستقبل کی خبریں، آگے پھر کرامات، معجزات اور سپرسٹیشنز، یہ جتنی بھی چیزیں وہ انہوں نے کی، یہ قرآن کے اصولوں کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ کے جو بنائے ہوئے فزیکل لاز ہیں ان کے بالکل خلاف ہے۔ جو قوم بھی تصوف میں گھر کر اس دنیا کو قابل نفرت سمجھتی ہے، اس دنیا کو حقیر سمجھتی ہے، وہ اس دنیا میں ترقی کر ہی نہیں سکتی۔ جو قوم نیچرل لا کو سمجھتی ہے، نیچرل فورسز کو سمجھتی ہے، سائنسی علوم حاصل کرتی ہے، وہی قوم آگے بڑھے گی، وہی قوم ان ملائکہ کو مسخر کرے گی، وہی قوم کائنات کو، یونیورس کو مسخر کرے گی۔ یہ میٹر سے بنی ہوئی کائنات ہے۔ تو اس نے تو خود کہا ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہم، یہ کون کرے گی؟ جمیعا منہم، یعنی تمام کی تمام کائنات کو ہم نے اس طرح بنایا ہے کہ انسان کائناتی علوم حاصل کر کے، مذہب کا نہیں، کائناتی علوم حاصل کر کے جو سائنسی علوم ہوتی ہیں، تو انسان پھر کائنات کی چیزوں کو مسخر کر سکتا ہے، اس کی قوتوں کو مسخر کر سکتا ہے۔ دیکھیں ملائکہ مالکن کی جمع ہے، مالکن کا معنی ہی قوت ہوتا ہے، طاقت، اقتدار، اسی سے ملک بنا ہے، اسی سے مملکت بنی ہے، اسی سے ملکیت بنی ہے، تو اس کے اندر تو قوت آتی ہے۔ تو یہ ملائکہ، یہ کائناتی قوت ہے۔ زمین کی کش ثقل یہ کیا ہے؟ ملائکہ۔ الیکٹرو میگنیٹک فورس کیا ہے؟ ملائکہ۔ ہم جو چیزیں کھا رہے ہیں، وائٹامن، منرل، ان کی جو پراپرٹیز ہیں، ان کے جو ایٹریبیوٹس ہیں جو ہمیں لائف پرووائڈ کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ملائکہ۔ تو جتنی بھی چیزوں کے خواص ہیں یہ ملائکہ ہیں۔ زمین کی کش ثقل ملائکہ ہے۔ سورج کی جو تمازت ہے، حدت ہے، جس سے ہم سولر انرجی بھی بنا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ملائکہ۔ تو یہ چیزیں ملائکہ ہیں۔ تو یہ ہمارے عالم الخلق کے ملائکہ ہیں۔ جو عالم الامر کے ملائکہ ہیں، جو اللہ کے عالم الامر ہے، وہاں جو اس کائنات کی جو پلاننگ ہو رہی ہے، جو اس کائنات کو چلایا جا رہا ہے، نظام کو، وہاں کی جو ملائکہ ہیں، جبریل، میکائیل، ان کو نہیں ہم سمجھ سکتے، اور اگر ہم سمجھ بھی لیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا اس انفارمیشن کا؟ اس لیے قرآن کریم ایسی کوئی انفارمیشن دیتا ہی نہیں جس کا ہمیں فائدہ ہی نہ ہو، ٹائم کا ویسٹ ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو وہ چیز وہ بتاتا ہے جس کا انسانیت کو فائدہ ہو۔ تو آج ہم نے تصوف کا جو دوسرا سیگمنٹ ہے، نبوت کے بعد روحانیت، اس کے اوپر بات کی اور بتایا کہ روحانیت کس طرح سے اس کو، روح کو روحانیت میں کنورٹ کیا گیا، پھر روحانی قوتیں بنائی گئیں، پھر وہ مستقبل کی خبریں، پیش گوئیاں، اور آگے معجزات، کرامات، اور آگے پھر سپرسٹیشنز، یہ چیزیں ساری کس طرح سے بنائی گئیں، یہ اس کا پورا ہم نے ایک مختصر سا، کیونکہ اس کو جتنی بھی تفصیل دیتے جائیں اس کا فائدہ نہیں ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو روٹ کاز بتائیں، ہم آپ کو پرنسپلی باتیں بتائیں، اس لیے ہم کریٹیسزم نہیں کرتے، ہم اصولی طور پر بات کرتے ہیں کہ یہ چیز یوں ہوئی تھی اور اس طرح سے ڈیولپ ہوئی۔ تو یہ چیزیں اگر سمجھ آ جائیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ جتنا بھی ہم ویڈیوز کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ بیسک چیزوں کو، بیسک نالج لینے کے بعد آپ ڈیسائیڈ خود کریں کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ یہ ڈیسائیڈ کر کے ہم نہیں دیں گے آپ کو، ہم آپ کو تصویر کے دونوں رخ دکھائیں گے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، تصوف یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، روایات یہ کہہ رہی، قرآن یہ کہہ رہا ہے، مذہب یہ کہہ رہا ہے۔ تو اس کا کمپیریزن کر کے ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں، انفارمیشن دیتے ہیں، لیکن ڈیسیژن آپ نے کرنا ہے۔ تو یہ آپ کا ڈیسیژن ہے کہ آپ کس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔